السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن کی روشنی لیسن نمبر 7 میں پڑھیں گے مخارج اور حروف مدہ مطلب مد اصلی۔ مد کے معنی لمبا کرنا، کھینچنا، آواز کو لمبا کر کے مطلب پڑھنا۔ مد اصلی مطلب ان حروف کی ذاتی مقدار، مد اصلی کے حروف 3 ہیں، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، الف واو یا۔ اچھا، مد اصلی کا مطلب سمجھ میں آ گیا، یعنی جو ہم حروف مدہ ہیں ان کو ہم جو کھینچتے ہیں ان کی اپنی ذاتی مقدار، یعنی کہ ان کا جتنا حق ہے کھینچنے کا، اور اس کا حق ہے 2 حرکہ لمبا کرنا، تو اس اصلی جو اس کی مقدار ہے کھینچنے کی، اس کو ہم مد اصلی کا نام دیتے ہیں۔ اور جو ادا ہوتے ہیں منہ کے خالی حصے سے، یعنی جوف دہن، جیسے آپ نے پہلے پڑھے تھے نا حروف حلقی، حلق کے 3 حصے، اس میں سے 2 حروف ادا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حروف حلقی پڑھے تھے ہم نے۔ اب یہاں پر کیا ہے، جو منہ کے جو خالی حصہ ہے، سامنے والا حصہ، ادھر سے ادا ہوں گے یہ الف واو یا۔ اب دیکھیے کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 3 حرکات ایسی ہیں جو ان کی کنڈیشن ایسی ہی ہے جیسے حروف مدہ کی ہے، لائک اس کو جو کھینچنا ہے، آواز کا لمبا کرنا ہے، سیم ان کی بھی ان حرکات کی بھی آواز کو ہمیں لمبا کرنا ہے جب بھی کسی حرف کے اوپر ہو۔ تو یہ 3 حروف جو ہیں، 3 حرکات جو ہیں حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور ان کی بھی مقدار 2 حرکہ ہی لمبا کرنا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم لے کے چلیں گے الف مدہ۔ الف خالی ہو، اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو یا پھر کھڑی زبر ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم الف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کی مقدار لمبا کرنے کی 2 حرکہ اور مجھول نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کی مثال میں ہم دیکھتے ہیں، با زبر الف با، با کھڑی زبر با، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے الف خالی ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، تو ہم اس کو الف مدہ کا نام دیں گے کہ یہاں پر مد بنی ہے الف مدہ کی۔ اور با کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، دیکھیں یہاں پر الف نہیں ہے اس کے ساتھ، صرف با کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہم اس کو بھی اسی طرح سے 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کی مقدار کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اپنی ایک فنگر جو آپ کی شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو بند کرتے ہوئے، مطلب بند کر کے رکھیں، پہلے پڑھتے وقت کھولیں، تو جس طرح سے وہ مطلب جائے گی، اتنا مقدار آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 2 حرکہ لمبا ہوا ہے۔ 2 سیکنڈ کا مطلب آپ ٹائم دے سکتے ہیں اس کو۔ اور مجھول مطلب اس کا کہ آپ اس کو ہلائیں گے نہیں پڑھتے وقت، اس کی الف کو لمبا کرتے وقت، جیسے با، ایسے 2-3 آواز نہیں آنی چاہیے اس میں، ایک ہی الف کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، با۔ اب دیکھتے ہیں یا مدہ۔ مد اصلی مطلب ان حروف کی ذاتی مقدار، یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو یا کھڑی زیر ہو، تو اس کو ہم سیم مطلب آپ کو بتا دیا ہے، 2 حرکہ دونوں کی جو کنڈیشن ہے کھینچنے کی، لمبا کرنے کی آواز کو، 2 حرکہ ہی ہے۔ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، با زیر یا ساکن بی۔ آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ اور اب دیکھیے آگے، با کھڑی زیر بی، ٹھیک ہے، تو
اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، بازیر بی اس طرح سے، یعنی کہ بازیر بی یعنی کہ اس کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے قائم مقام حرکت کھڑی زیر ہے، یا مدہ کی قائم مقام حرکت کھڑی زیر ہے۔ اس کو ٹور کا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، واو مدہ، واو ساکن ہو، اس سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال پڑھ لیتے ہیں اس کی، با پیش واو ساکن بو، با الٹا پیش بو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جب بھی واو ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں پورا منہ گول ہونا چاہیے، بو نہیں پڑھنا، مجھول مطلب بو نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ مجھول کیسے ہو جائے گا اگر آپ پڑھیں گے با پیش واو بو، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ آواز کو لانا ہے بو، ایسے بھی نہیں لانا، بو۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب بھی قرآن پاک میں واو کی ادائیگی ہوگی تو اس کو ہم گول منہ کر کے ادا کریں گے، با پیش واو واو ساکن بو، ٹھیک ہے، با الٹا پیش بو۔ اور اب دیکھتے ہیں حروف مدہ یعنی مد اصلی، اس کی مشق دیکھ لیتے ہیں۔ با زبر الف با، با پیش واو ساکن بو، با زیر یا ساکن بی، تا زبر الف تا، تا پیش واو ساکن تو، تا زیر یا ساکن تی، سا زبر الف خالی ہے دیکھیے، سا زبر الف سا، سا پیش واو ساکن سو، سا زیر یا ساکن سی۔ اچھا، اب ایک بات آپ کو میں تھوڑا سا ایک خود سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی، پہچان رکھنے والی سمجھ لیجیے بات، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نا الف ہمارے پاس حروف تہجی کی جو تختی ہوتی ہے اس میں سب سے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، اس طرح سے ایک سمجھیں، ایک تھوڑی سی یاد رکھنے والی جو چیز ہے کہ الف اوپر آتا ہے نا، تو اسی طرح سے الف خالی ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر اوپر ہوتی ہے نا، تو اس طرح سے ہمارے پاس الف مدہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الف خالی ہو، اس کی کنڈیشن کیا ہے، الف خالی ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں اتنی ٹرک بتا رہی ہوں کہ آگے ہم جو چیز پڑھیں گے کچھ اس میں قواعد دوسرے ہوں گے، تو اس لیے اس کو الف مدہ کی پہچان بتا رہی ہوں کہ الف خالی ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر، اوپر ہوتا ہے نا زبر، ٹھیک ہے، تو وہ الف مدہ۔ اچھا، یہ جو واو مدہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں واو بھی گول گول ہوتا ہے اور پیش بھی گول ہوتا ہے نا، اسی طرح سے، تو آپ نے اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، نام بھی یاد رکھ سکتے ہیں، پہچان بھی۔ اور یا دیکھیں آپ کی حروف تہجی میں سب سے نیچے آتی ہے نا، تو اور ادھر کیا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، زیر بھی نیچے ہوتی ہے، تو اس طرح سے آپ یہ پہچان رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات اس میں کہ اس میں جب واو مدہ ادا کریں گے تو گول منہ کر کے، اور جب الف مدہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں آواز کو مطلب جب لمبا کرنا ہے تو اس کو مجھول نہیں کرنا، 2-3 الف نہیں ملانا اس میں، با ایسے نہیں آواز آئیں گے، با ایک الف کا جو استعمال مطلب کریں گے آپ اسی کو لمبا کرنا ہے۔ اور یا ساکن یعنی کہ یا مدہ، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے تو بی یعنی کہ آخر میں دیکھیں جیسے انگلش والا ای ہوتا ہے نا، اس کی ساؤنڈ آتی ہے ہمیشہ، کیونکہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں جب الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کو مجھول پڑھ دیتے ہیں، جیسے لفظ قرآن میں جب پڑھتے ہیں نا تو اس کے آگے بی کے بدلے بے کر دیتے ہیں، یا پھر مطلب اس کو مجھول پڑھ دیتے ہیں اس طرح سے نا، تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے بی، ٹھیک ہے، ہمیشہ۔ اچھا، اور یہاں پر ایک اور چیز کہ یہاں پہ تا جیسے آپ نے پڑھا تو یہ باریک
لیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے پہلے چونکہ حروف مستعلیہ پڑھ لیے تھے تو جو موٹے حروف تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا تھا موٹا. ابھی یہاں پر دیکھیں اس کے باقی حروف جو ہیں تا جیسے یہاں پہ باریک حروف ہے. تو یہ سب چیزیں میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ، تاکہ ہمارے پچھلے لیسنس کی بھی دہرائی ہو سکے. اب یہاں پہ دیکھیے تھا الف مدہ یہاں پر جس میں ہے تھا، تو یہاں پر یہ سیٹی والا حرف نہیں ہے، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں. یہ سا جو ہے وہ نرم لیٹر ہے، ٹھیک ہے. سا، سو، سی. آپ سارے رولز تو سیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کو ان قواعد کو اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد ان کی ادائیگی بہت اہم ہے. آپ کو مخارج، ٹھیک ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ، وہ سب چیزیں اہم ہیں. اس لیے آپ لوگ جو بھی چیز نہیں پڑھتے ہیں تھوڑا سا باتوں کو پیچھے والی جو لیسن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں انشاءاللہ تعالی. اب یہاں پر دیکھیے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کاتبٌ، کاتبٌ. شکورٌ، شکورٌ. وکیل. اچھا یہاں دیکھیے کاتب، یہاں پر الف مدہ بن رہی ہے، الف خالی ہے، اس سے پہلے جو ہمارے پاس حرف ہے کیف. کاتب، کیف کے پر زبر، ٹھیک ہے. شکورن میں واو مدہ، اور وکیل یہاں پر یا مدہ. پہچان آپ کو سمجھ میں آ جا رہی ہوگی کیونکہ ابھی آپ کو ساری چیزیں بتا کر آئی ہوں. صادقاً، صورۃ، مصیبۃ. یہاں پر دیکھیے صاد کے اوپر جو زبر ہے اس سے بعد الف خالی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ الف خالی ہو، اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو. تو یہاں پر ہمارے پاس صا پر جو بن رہی ہے وہ الف مدہ، ٹھیک ہے. اور صورتن، سو میں یہاں پر واو مدہ بن رہی ہے، واو ساکن اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش. مصیبتن میں یا ساکن اس سے پہلے حرف جو ہے صاد، اس کے نیچے ہے زیر. مصیبتن یا مدہ، ٹھیک ہے. اب دیکھیے نباتن، بورن، مبین. اب اس میں بھی نباتن الف مدہ، بورن واو مدہ، مبین یا مدہ. اچھا اس میں کچھ لوگ نام رکھنے میں مطلب بھول جاتے ہیں نا کہ یہ کیا بن رہی، تو واؤ کے ساتھ ظاہر ہے پھر آپ نے بولنا ہے واؤ مدہ، ٹھیک ہے. اور یا کے ساتھ بولنا ہے یا مدہ، مگر اس کا رول جو ہے وہی ساکن ہو اور اس سے جو پہلے حرف ہے اس کے اوپر اس کی حرکت سے ہمارے پاس بن جاتا ہے. جیسے واؤ پہ واؤ ساکن اور اس سے پہلے پیش تو واؤ مدہ، یا ساکن اس سے پہلے نیچے حرف کے زیر تو یا مدہ. اور الف مدہ کا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ الف خالی اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر. بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور قرآن پاک میں جب پڑھیں تو ضرور اس کو انڈر لائن کر لیا کریں اور سوچا کریں کہ ہاں یہاں پہ یہ مد بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی کنفیوژن نہ رہے اور اس کی پریکٹس ہوتی رہے انشاءاللہ تعالی. اور اب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قائم مقام جو حرکات ہیں اور اس کے ہم نے یاد کر لینا ہے. کھڑا زیر یا مدہ ہو گئی، کھڑا زبر الف مدہ ہو گئی، اور الٹا پیش واو مدہ ہو گئی. جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. مجھول بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. با ایسے نہیں پڑھنا، بی یا بے اس طرح نہیں پڑھنا، اور بو اس طرح نہیں پڑھنا. بو یہاں پر آخر میں بالکل گول منہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے حروف مدہ قائم مقام حرکات، اس کی بھی ہم مشق دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے مدات کی اپنی اس کی حالت جو تھی اس میں دیکھ لیا الف مدہ واو مدہ یا مدہ. اب یہاں پر حرکات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جو اس کے قائم مقام ہیں. جیسے الف مدہ کا قائم مقام کیا ہے؟ کھڑا زبر، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے. اچھا حمزہ میں نے یہاں پہ کیوں پڑھا؟ کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو پھر حمزہ پڑھتے ہیں نا.
اور وہ خالی الف ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو بالکل خالی الف ہی بولتے ہیں. تو پچھلا ذہن میں رکھنا ہے سارا سبق جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر ریویژن کر دیا کہ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا. آمنا کتابن بھی ایلافی. یہاں پہ دیکھیے حمزہ کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے اور لام کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو یہاں پہ دو مدد آ رہے ہیں ساتھ میں. یرہو، فعلہو. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھا ہے وہ سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے علم کو آگے پہنچانے والوں میں سے بنائے. آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے رب العالمین. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس میں جڑے ہیں، تو اور اللہ کا مزید فضل اس وقت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ سیکھ کر آگے بھی پہنچانے والوں میں سے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.